اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ غلطیوں 3 باب پہلی آیت، اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسوں کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ سنیے، میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے نجات کیسے حاصل کی؟ آپ نے اپنے کسی بھی کام کی بدولت نجات حاصل کی، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا یا اپنے گناہوں کی معافی پائی؟ نہیں، بلکہ اس سب کی بنیاد پر جو کچھ یسوع نے کیا اور جو کچھ اس نے کیا آپ کو بتایا گیا یا آپ نے اس سے متعلق پڑھا ہوگا اور آپ ایمان لائے۔ اور جب آپ ایمان لائے تو آپ نے یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا اور یسوع کو قبول کرنا آسان ہے، جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی خدا کی حمایت، لیکن آپ اس طرح اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سنیے، حمایت کی بنیاد تعلقات پر ہے۔ اس کا تعلق ہماری کوشش یا محنت سے نہیں، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمارے رشتے سے ہے۔ اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور کہوں مجھے آپ کی حمایت چاہیے، تو میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں گی جس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے اور مجھے یقین ہے وہ میرے لیے ضرور کچھ کرے گا، کیونکہ میں اس سے کہوں گی جی حمایت یا خدا کا فضل۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، خدا کا فضل جس کے ہم مستحق نہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کیا آج کوئی یہاں ایسا ہے جس نے ابھی تک مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے یہ بہت آسان سی بات ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا کہ آج کوئی یہاں سے یسوع کو حاصل کیے بغیر ہی چلا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور ان سے توبہ کریں، یسوع کو قبول کریں اور ایک نئی زندگی حاصل کریں۔ پھر یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں، پاک روح کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو سکھائے کہ کیسے زندگی بسر کریں اور خدا کے بیٹوں جیسا برتاؤ کریں۔ لہٰذا اس طرح یا کسی اور وجہ سے لوگ عام طور پر یسوع کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ محسوس نہ کریں کہ وہ بے یار و مددگار ہیں، نا امید ہیں، اپنی زندگی میں خود سے کچھ نہیں کر سکتے، زندگی بربادی کے سوا کچھ نہیں، وہ اس سے متعلق کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے، اور آخر کار ہم جھک جاتے ہیں اور ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کافی ہے، لہٰذا آپ ایمان کے وسیلہ یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں گزرتی ہم بائبل سننا یا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سننا شروع کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ہمیشہ ہی بہتر ہونے اور بدلنے کی ضرورت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی میں یسوع کی مانند بننے کی یہ خواہش نجات کے ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یسوع کی مانند زیادہ سے زیادہ بننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بے شک آپ ایسا ہی کریں گے، آپ ہفتے کے دن کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں کے لیے ہفتے کا دن بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ پورا ہفتہ کام کرتے ہو، پھر چھٹی کا دن آتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اتوار کو چرچ جاتے ہیں، لہٰذا ہفتے کی چھٹی آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، لہٰذا آپ اس دن کو استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو مزید آپ کو وہ ساری باتیں سکھائے جو آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور خدا کے کلام کو سیکھنا بہت زبردست بات ہے، بہت ہی۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے ایک بات بھی نہیں سیکھی تو بھی آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ آئیں اور ایمانداروں کے ساتھ بیٹھیں اور مل کر پرستش کریں، کیونکہ
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو قوت آتی ہے. مل کر پرستش کرنا زبردست ہے، اور ان دوسرے ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا کمال کی بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے خدا کے فرزند کی حیثیت سے آپ مسح شدہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے آپ کو اپنی قوت سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ ہے مسح کا مطلب، سر پہ تیل ملنا اور پورے جسم پر پاک روح کے وسیلہ سے ہر طرف سے ڈھانپنا. لہٰذا آپ مسح شدہ ہیں، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسا کرنے کے لیے کچھ وقت لیں. لیکن جب آپ منادی سنتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کے رد عمل میں کرنا کیا ہے، تو یہ آپ کا حال پہلے سے بھی بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے سے متعلق اور بھی سیکھ لیا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں. اور آپ پہلے ہی سے سارے معاملے میں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے پہلے سے ہی سیکھ رکھا ہے، بہت کمزور ہیں. اب پہلے بات یہ ہے، پچھلے 5 سال سے آپ مسیحی ہیں اور آپ کی زندگی میں ابھی بھی ہزاروں برے رویے ہیں جنہیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بدلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کچھ نہیں بدل رہا. در حقیقت آپ پہلے سے بھی زیادہ برا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. آپ کو ان سب باتوں سے متعلق پتہ چلتا ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ غلط ہیں. آپ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. خیر، ہر ایک کی طرح میں بھی ان حالات سے گزری، اور میں سچ کہتی ہوں جو کوئی بھی خدا سے پیار کرتا ہے، میرا مطلب ہے اگر آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ تبدیل ہونا چاہیں گے. میرا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے، آپ چرچ جاتے ہیں، آپ کلام سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ آپ ابھی تک خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں. جب بھی آپ بدلنا چاہیں یہ اچھی بات ہے، اور ہم بدل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی تمام تر کوششوں سے نہیں بدل سکتے. آپ اپنے تمام تر ذاتی منصوبوں سے خود کو بدل نہیں سکتے. صرف اور صرف خدا ہی آپ کو بدل سکتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہم خدا کے شراکت دار ہیں، اس کا اپنا حصہ اور ہمارا اپنا حصہ ہے. لیکن جو حصہ خدا نے ہمیں دیا ہے اس تمام تبدیلی میں جس کی ہمیں اپنی زندگیوں میں ضرورت ہے، جو حصہ خدا نے ہمیں دیا ہے، میں اس میں اضافہ کروں گی، تبدیلی ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ آتی ہے. اور جانتے ہیں ہم کامل نہیں ہو گئے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کاملیت کے اس مقام تک پہنچے گا. جب یسوع واپس آئے گا ہمیں لینے کے لیے، تب بھی خدا ہم پر کام کر رہا ہوگا، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. سنیے، جب وہ واپس آئے گا جو کچھ بھی ہم میں تبدیل ہونے والا رہ گیا ہے وہ فوراً ہو جائے گا، پلک جھپکتے ہی. اور میں آپ سے دیانتداری سے کہتی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ خدا کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم کامل ہیں یا نہیں، لیکن وہ اس بات کی توقع ضرور کرتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ہم سب کو کاملیت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھے. لہٰذا آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آج یہاں آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کاملیت کی نشان کی جانب بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ یہاں اس لیے ہیں کہ آپ بہتر ہوں، آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اور آپ وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے کہ آپ کریں. آمین. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ زیادہ کریں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ گھر جائیں اور اگلے ہفتے زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں اس لیے کہ آپ میری کانفرنس میں آئے اور پہلے سے زیادہ تکلیف میں پڑ گئے. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ اب سے 1 ہفتہ ہوا ہے کہ میں نے ترقی کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے کچھ تبدیلی محسوس کی ہے، اور میں کہوں گی اب سے 2 ہفتے پہلے یوں کہیے 1 سال پہلے جب سے میں اس کانفرنس میں گئی، میں نے اپنی زندگی میں واقعی ایک حقیقی تبدیلی دیکھی ہے. میرا خیال ہے مجھے ضرور وہاں دوبارہ جانا چاہیے. خدا کا کلام ہماری مدد کرے. خدا کا ایک حصہ ہے، ہمارا ایک حصہ ہے. ہم خدا کا کردار ادا نہیں کر سکتے. اب ذرا غور سے سنیے،
وہ ہمارے حصے کا کام نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا حصہ کیا ہے اور ہمارا حصہ کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور ہم اس کے حصے کا کام کرتے ہوئے ناکام ہوتے ہیں۔ ہم خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن خدا جو ہم سے کہتا ہے ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اس میں نمبر 1 خدا کے ساتھ متفق ہونا، ہمیشہ خدا کے ساتھ متفق ہو کے رہنا۔ اگر خدا آپ کو بائبل مقدس میں سے کچھ دکھاتا ہے اور آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ آپ کا رویہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق نہیں، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، کہیں خدا تو ٹھیک ہے اور میں غلط ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کرنی ہے، اپنی مشکلات کا الزام دوسروں پر نہ دھریں، ان کی ذمہ داری خود لیں، کیونکہ جب تک ہم الزام لگاتے رہیں گے ہم کبھی بھی اپنی مشکلات پر قابو نہیں پا سکتے۔ میرا باپ مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور مجھے بے شمار مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ مجھے ایسے برے سلوک کا سامنا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بالغ ہوتی گئی جو کچھ میرے ساتھ میری زندگی میں ہوتا رہا وہ میرے برے رویے کا بہانہ بنتا چلا گیا۔ غور سے سنیے، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اگر میرے ساتھ زیادتی نہ ہوتی تو پھر میں ایسی نہ ہوتی، اور پھر آخر کار خدا میرے پاس آیا اور پھر اس نے کہا جس زیادتی کا تم شکار ہوئی اس نے تمہاری شخصیت میں اس برے رویے کو بھر دیا، اس برے رویے کو بہانہ بنا کر زندگی نہ گزارو۔ دیکھا، یہ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کا مزاج کتنا برا ہے۔ آپ بہتر ہو سکتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ میں کسی کے لیے جس نے آپ کو دکھ دیا کس قدر نفرت اور کڑواہٹ بھری پڑی ہے، آپ مکمل طور پر اس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو معاف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے پیار کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور پھر ایسا ہوگا کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی جو صرف خدا دے سکتا ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک آپ الزام لگانا اور بہانے بنانا چھوڑ نہیں دیتے۔ کیا کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ لہٰذا پہلی بات، اگر آپ یہاں آنے سے کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو یہ کرنا ہوگی، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ گزشتہ رات یہاں تھے اور آج صبح بھی یہاں تھے اور ابھی بھی یہاں دوپہر میں موجود ہیں تو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس بلڈنگ سے نکل کر یہ کہہ سکے کہ خدا نے اسے کسی چیز کے بارے میں بھی قائل نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا یہاں ہے جو پہلے ہی سوچ رہا ہو، ہاں اے خداوند میری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو گھر جانے سے پہلے تبدیل ہونا چاہیں گے، لیکن پہلی بات جو واقعی ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو اپنی زندگی میں موجود کاموں کی پوری ذمہ داری لینا ہوگی، اس سے قطع نظر کہ آپ جہاں ہیں وہاں کیسے پہنچے۔ یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پوری ذمہ داری لیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے، آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خدا، میں تجھ سے متفق ہوں، میں گناہگار ہوں، تو نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ سچ ہے، میں کسی اور پر الزام نہیں دوں گی، میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گی، میں جیسی گناہگار ہوں ویسی ہی تیرے سامنے آؤں گی، مجھے معاف کر، میں بدلنا چاہتی ہوں لیکن میں خود کو نہیں بدل سکتی، مجھے بدل ڈال۔ اور پھر جیسے خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا اور تجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جس مشکل کا شکار ہیں آپ کو گھر جا کے اس سے متعلق کلام مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کی آپ کو مشکلات ہیں۔ خدا کا کلام دوا کی مانند ہے، اگر میری انگلی کٹ جائے تو میں اس پر ڈسپرین نہیں لگاؤں گی، اگر میرے سر میں درد ہوگا تو میں اس پر سنی پلاس نہیں لگاؤں گی۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ جانتے ہیں کہ کس بیماری کے لیے کون سی دوا لینی ہے، تو بھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ بے ترتیبی سے کریں تب بھی وہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ میں خدا کا کلام ہر روز پڑھتی ہوں، میں نہیں جانتی پھر بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اگر میں غصے کی مریض ہوں
تو زندگی میں کامیابی سے متعلق کہانیاں پڑھنا مجھے غصے پر قابو پانے میں مدد نہیں دے گا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے میں سارا دن کامیاب ہونے کے 10 طریقوں اور آپ زندگی میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے 20 طریقوں پر کتابیں بیچ سکتی ہوں، لیکن اپنی خودی کو مارنے کے موضوع پر کتاب بیچنا میرے لیے مشکل ہوگا. دیکھیں، ہم وہ چیزیں خریدنا اور سننا چاہتے ہیں جن سے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ ہماری خواہشات کو فوری پورا کرنے میں مددگار ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کی ہمیں حقیقت میں ضرورت ہے، یعنی جن کا تعلق روحانی پختگی سے ہے یا جو ہمیں بڑھنے میں مدد دے گا، ایسی چیزیں لینا لوگ پسند نہیں کرتے. اگر میں کھڑی ہو کر آج رات یہ تعلیم دوں گی کہ آئیے اور اپنا معجزہ لے جائیے، میرا مطلب ہے واو واو. آج رات میں کہوں کہ میں ڈسپلن اور خود پر کنٹرول کرنے پہ بات کرنے جا رہی ہوں. آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کو وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے تو پھر دیکھیں ان کے چہرے پر کیسے تاثرات آتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو بینگن کھلانا. جیسے میرے بچے جب وہ چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے وہ کچلے ہوئے میٹھے آڑو بہت پسند کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے جار میں جو آڑو آتے ہیں وہ مجھے بھی پسند ہیں. 1 چمچ ان کے منہ میں اور 1 اپنے منہ میں. لیکن اگر آپ اچھے والدین ہیں تو آپ کو ان کی خوراک میں 1 چمچ گاجر 1 چمچ پالک بھی شامل کرنی پڑے گی، اور وہ بچوں کو پسند نہیں کیونکہ ان کا ذائقہ بچوں کو پسند نہیں آتا. لہذا آپ ان کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں آڑو آ رہے ہیں، وہ ایسے، اور آپ ان کے منہ میں چمچ بھرا پالک ڈال دیتے ہیں اور پھر، اور میں جانتی ہوں جو کچھ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کب آپ اسے اپنے منہ سے نکال پھینکتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو کچھ آڑو دیتی رہتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں آپ کتنے زبردست ہیں، کتنے شاندار ہیں، اور جب آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی پالک کا 1 چمچ آ جاتا ہے. اور بات یہ ہے میں ایک اچھی ماں ہوں، لہٰذا آپ جتنا بھی منہ بنائیں، لیکن میں اور پھر آپ کی تھوڑی سے اٹھا کر واپس آپ کے منہ میں ڈالتی رہوں گی. اگر آج میں آپ کو پالک کا 1 چمچ بھی کھلا سکی تو بہت ہے، کیونکہ آپ ہر وقت میٹھا کھا کر خداوند میں نہ تو بڑھ سکتے ہیں، نہ مضبوط ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ رہ سکتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو اس سے بڑھ کر بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ زبردست ہیں، آپ مسح شدہ ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کا آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے. ہمیں اب وہاں بھی جانے کی ضرورت ہے، اب بڑھنے کا وقت ہے، اب پختہ ہونے کا وقت ہے، اب بہانہ بنانا ترک کرنے کا وقت ہے، اب دوسروں پر الزام تراشی بند کرنے کا وقت ہے. اور لہٰذا اب آپ کو گھر جا کر وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں جہاں آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. خدا کے کلام میں قوت ہے جو ہمارے اندر ان جگہوں پر کام کرتی ہے جہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پر توجہ کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن خدا کے کلام پر بھروسہ کریں گے جو آپ میں کام کرتا ہے، اور پھر خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے. اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. آپ وہاں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ فکر ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ خدا سے کہتے ہیں کہ صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. میں خود کو نہیں بدل سکتی، میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتی، لیکن میں ایمان رکھتی ہوں تیرے کلام میں قوت ہے. میں تیرے کلام کو پڑھوں گی، میں تیرے کلام پر دھیان دوں گی، اور میں تیرے حضور میں بیٹھوں گی، اور پھر میں تجھ پر بھروسہ کروں گی چاہے مجھے کچھ محسوس ہو یا نہ ہو کہ تو مجھ میں کام کر رہا ہے اور تو مجھے تبدیل کر رہا ہے. اب میں نہیں جانتی کہ اسے اور سادہ کیسے بناؤں. اپنی دوائی یعنی خدا کا کلام لیں جو آپ کی جان کے لیے شفا ہے. جس مشکل کا آپ شکار ہیں اس کے متعلق حوالے پڑھیں.
میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے تو پھر محض معاف کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر وہ حوالہ ڈھونڈیں جو دشمنوں کو معاف کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں اور انہیں بار بار لکھیں اور ان پر دھیان کریں، ان کا مطلب تلاش کریں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اب مجھے دوبارہ کہنے دیں، یہ صرف کوشش کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہم جدوجہد کرتے ہیں، لیکن یہ جدوجہد پاک روح میں اور اس کے ساتھ ہے، یہ ہماری اپنی جدوجہد نہیں ہے، یہ خدا پہ بھروسہ کرنے سے ہے۔ یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا جسم کے سارے کام شریعت کے کام ہیں، جس کے بارے میں غلطیوں میں کہا گیا ہے، اور یہ وہ کام ہیں جو کام نہیں آتے۔ یہ ہماری اپنی قوت ہے جس سے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دیں، آپ کا ایک حصہ ہے اور خدا کا ایک حصہ، آپ اس کا کردار ادا نہیں کر سکتے اور وہ آپ کے حصے کا کام نہیں کرے گا۔ ایک بار پھر، آپ خدا کے پارٹنر ہیں، آپ کا ایک حصہ ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی فتح آتی ہے آپ کا اس میں حصہ ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو بتائے کہ اس جنگ میں تم بالکل کچھ نہ کرو، بلکہ صبر سے میرا انتظار کرو۔ شاید آپ کسی جنگ میں ہوں اور خدا آپ سے کہے میں چاہتا ہوں کہ تم 3 دن تک روزہ رکھو اور یہ وقت دعا میں گزارو۔ ہو سکتا ہے خدا آپ سے کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک خاص بیج بو، یعنی ایک خاص ہدیہ دو۔ جو کچھ بھی خدا آپ کو کرنے کے لیے کہے وہ کریں، لیکن اپنے منصوبے بنانا شروع نہ کر دیں۔ اور میں نے کل صبح یا کل شام اس طرف اشارہ کیا تھا، میں اپنی زبان کی بدولت بڑی مشکل میں تھی کہ جب میں نے الفاظ کی قوت کے بارے میں پیغامات سننے شروع کیے تو میں جان گئی کہ میں ایک بڑے مسئلے کا شکار ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو احمقانہ باتیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لہٰذا میں تبدیل ہونا چاہتی تھی، میں اپنی زبان کی وجہ سے مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ایک جسمانی منصوبہ توازن سے ہٹ کے ہوتا ہے اور بے فائدہ ہوتا ہے، اور اپنی زبان کی بدولت مشکل میں نہ پڑھنے کے لیے میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں زبان بند رکھوں گی۔ میں بس کل کچھ بھی نہیں بولوں گی، کچھ بھی نہیں۔ کیا کوئی جانتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں بس خاموش رہوں گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ اگر آپ بہت بولتے ہیں تو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ سارا دن کچھ کہے بغیر گزار نہیں سکتے، اور اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو بھی کچھ تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اپنے اندر بول رہے ہوں گے۔ اور پھر ہوگا کچھ یوں کہ میں اپنے ساتھ زبردستی کر کے شاید 1 یا 2 دن خاموش رہ سکوں، لیکن پھر میں بے چینی محسوس کرنے لگوں گی۔ یہ میرے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ میں سوچتی تھی کہ میں درست کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس سے مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اور خدا نے کہا کیونکہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ سنیے، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ کو کس قدر اچھائی کرنے پر مجبور کر رہے ہوں، صرف خدا آپ کے اندر کو بدل سکتا ہے، اور اگر کچھ بھی آپ کے اندر تبدیل نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز مستقل تبدیل نہیں ہوگی۔ خیر، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا ہمارے اندر آ کر بستا ہے اور وہاں سے ہماری بیرونی انسانیت کو تبدیل کرتا ہے۔ حقیقت میں اس نے ہماری ضرورت کی ہر چیز پہلے سے مہیا کر دی ہے، یہ ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اس کا یقین کر کے اس پر عمل کرنے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن اگر ہم خدا سے مایوس نہ ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی میں شاندار تبدیلیاں دیکھیں گے۔